رمضان کی تاریخ ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ مدینہ کے سرزمین پر بڑی مشکلات سے شروع ہوئی اور ایک ایسی پیشن گوئی پر آ کر رکتی ہے جو اس کے آخری ایام کی خبر دیتی ہے۔ آج ہم پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک کے اس پورے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ آخر رمضان کا آغاز ہوا کیسے؟ یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا کوئی بالکل نئی عبادت نہیں تھی۔ اسلام سے پہلے بھی الگ الگ قوموں میں اس کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، لیکن ہاں، اسلام نے اسے ایک منظم، ایک مکمل شکل دی ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں۔ تو اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اس عبادت کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب باقاعدہ طور پر کب شروع ہوا؟ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ سن 2 ہجری میں مدینہ کے اندر مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی سال زکوٰۃ کا حکم بھی آیا، اور پھر اسی پہلے رمضان میں 17 تاریخ کو غزوہ بدر جیسا تاریخ بدل دینے والا معرکہ بھی پیش آیا۔ تو یہ صرف روزوں کا آغاز نہیں تھا، یہ ایک پوری قوم کی روحانی اور معاشرتی تربیت کا آغاز تھا۔ لیکن ایک منٹ، جو پہلا رمضان تھا نا، وہ ویسا بالکل نہیں تھا جیسا ہم آج گزارتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، جس میں بہت سختیاں اور مشکلات تھیں۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں، ابتدائی اصول کتنے سخت تھے۔ اگر کوئی افطار کے بعد غلطی سے سو گیا تو بس اس کا روزہ اگلے دن مغرب تک جاری رہتا تھا۔ کھانا پینا سب کچھ منع تھا۔ آج کے اصولوں کے مقابلے میں یہ ایک بہت ہی بڑا فرق ہے۔ اس سختی کو سمجھنے کے لیے ایک صحابی حضرت قیس بن سر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں۔ وہ دن بھر کی محنت کے بعد افطار کے وقت گھر آئے، لیکن کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی تھکن سے ان کی آنکھ لگ گئی، اور اصول کے مطابق انہیں اگلے پورے دن بھوکا پیاسا رہنا پڑا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی کا حکم نازل فرمایا اور سحری تک کھانے پینے کی اجازت دی۔ چلیں اب ذرا رمضان کی ان خاص عبادات پر نظر ڈالتے ہیں جو اس مہینے کو روحانیت کا اصل مرکز بناتی ہیں۔ دیکھیں، رمضان میں ہر عبادت کا رنگ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ قرآن سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے، اسے پڑھنے اور سننے کا اہتمام دگنا ہو جاتا ہے۔ راتیں تراویح کی نماز سے روشن ہوتی ہیں، جس میں پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ دلوں میں سخاوت اور خیرات کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر آخری عشر میں اعتکاف کے ذریعے دنیا سے کٹ کر صرف اللہ سے لو لگائی جاتی ہے۔ اور ہاں، افطار کے وقت مانگی گئی دعا کی قبولیت کا تو خاص وعدہ ہے۔ آخر رمضان کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کہتے ہی کیوں ہیں؟ وجہ اس میں ملنے والے وہ انعامات ہیں جو کہیں اور نہیں ملتے۔ ذرا اس عدد کو دیکھیں، 70 گنا، یعنی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین ضرب ہے۔ اور پھر آتی ہے لیلۃ القدر، ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں۔ سبحان اللہ! لیکن سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اصل جزا کیا ہے؟ وہ اس حدیث قدسی میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کی مثال اس وزیر کی طرح ہے جس نے بادشاہ کے خزانوں کو چھوڑ کر خود بادشاہ کو مانگ لیا۔ کیونکہ جس سے بادشاہ مل گیا اسے تو سب کچھ ہی مل گیا۔ اب ہم اس گفتگو کے ایک بہت ہی سنجیدہ حصے کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی پیشن گوئی جو دنیا کے آخری رمضان کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔ اس پیشن گوئی کے مطابق آخری رمضان کی 15ویں تاریخ کو، جو کہ جمعے کی رات ہوگی، آسمان سے ایک ایسی زوردار اور خوفناک آواز آئے گی جسے کوئی سمجھ نہیں سکے گا۔ اور اس آواز کا اثر وہ بالکل تباہ کن ہوگا۔ روایت کے مطابق 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 بہرے ہو جائیں گے، 70,000 کی بینائی چلی جائے گی، اور 70,000 لوگ حواس باختہ ہو کر راستہ بھٹک جائیں گے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اسی ایک رمضان کے مہینے میں چاند گرہن بھی ہوگا اور سورج گرہن بھی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اس واقعے کی سنگینی کو اور بھی بڑھا دیتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حفاظت کا راستہ کیا بتایا گیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر رہیں، دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کر لیں، خود کو چادروں میں لپیٹ لیں اور سجدے میں گر کر اللہ کی پاکی بیان کریں۔ یہ پیشن گوئی اس رمضان کو ایک بہت اہم وقت پر رکھتی ہے، امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور قیامت سے ٹھیک 1 سال قبل۔ اس کے بعد بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔
تو یہ ساری معلومات، یہ ساری باتیں ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہیں۔ مومن کا اصل گھر تو آخرت ہے، تو اس ابدی گھر کی تیاری کے لیے کیا ہم سب تیار ہیں؟